الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے. بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے. وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور اس نصیحت کو یاد رکھو. آیت نمبر 88 اور 88 تا 90 سورہ النحل. سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند گزارشات پیش کی تھی وہ خاندان، اس کی اہمیت، اس کے تقاضے، اس کی خیر، اس کی بھلائیاں، وہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یہ اختیاری حکم نہیں ہے، یہ لازمی حکم ہے. بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اختیاری بات ہے، چاہے تو ہم کر لیں چاہے تو ہم نہ کریں، چاہے تو مان لیں چاہے نہ مانیں.
لیکن ایسا اسلام کے اندر ماسوائے نوافل کے اور کہیں بھی نہیں. نفلی احکامات میں آپ کا اختیار ہے کہ آپ نفل نماز پڑھنا چاہیں تو اچھی بات ہے، آپ کو اجر ملے گا، نہ پڑھنا چاہیں آپ کو گناہ نہیں ہو. لیکن اس کے علاوہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کے آپ پابند ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں. اگر اس میں سے کسی ایک فریضے کو آپ مانتے نہیں ہیں تو پھر اسلام سے خارج ہیں، اور اگر اس پر عمل نہیں کرتے، مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو اس بنا پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے، یہ اختیاری نظام نہیں ہے، یہ لازمی نظام ہے. اس پر ہم اور آپ پابند ہیں، ہر لحاظ سے پابند ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ہم پابند ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات من و عن تسلیم کر لے. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو من و عن تسلیم کرے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. اور جو ان باتوں کے اندر اپنی مرضی شامل کرے، اپنی مرضی کی باتیں اس میں داخل کرے، تو اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا. اس بنا پر یہ بات لازم یاد رکھیں اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام جو آپ کو حکم دیتا ہے یہ اختیاری نہیں ہے. آپ کو یہ کہا گیا نماز پڑھیں، اب آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. نہیں پڑھیں گے آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ روزہ رکھیں، آپ روزہ رکھیں گے، آپ پر لازم ہے رکھیں. اگر آپ نہیں رکھتے آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. آپ کو حکم دیا گیا آپ زکوٰۃ دیں، آپ پر لازم ہے آپ زکوٰۃ دیں. اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں. الا ھذا القیاس، جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں، ہزاروں اسلام کے حکم ہیں، وہ اختیاری نہیں ہے. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمارے ہاں کچھ سوالات آتے ہیں اور ان سوالات میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کچھ اختیاری ہیں کچھ لازمی ہیں. جس طرح ہمارے ہاں اسلامیات اختیاری ہے، اسلامیات اختیاری ہے اور انگلش لازمی. آپ دیکھ لیں نا، ہم نے اسلام کو اختیاری بنایا ہوا ہے. تو جب اسلام جیسے مضمون کو اسلامیات جو کس چند مضامین کا نام ہے اور وہ بھی کسی کام کے نہیں، ان کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم نے اختیاری کر دیا. اور انگلش، حساب، کیمسٹری، بیالوجی، یہ تو سمجھ لیں کہ فرض عین ہے، اس کے بغیر تو سواری پیدا نہیں تھا نظام چل. تو جس طرح ہم نے وہاں پر ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا میٹرک کے امتحانات میں کہ یہ اختیاری مضمون ہے، اس طرح شاید ہم پوری زندگی یہ سمجھتے ہیں اسلام ہے یہ اختیاری. اسلام کا ہر عمل اختیاری. اب جب آپ کو جو جی چاہے مان لے، جو جی چاہے نہ مانے. اور حقیقت میں یہی ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا تجربے سے، وہ یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے تو اپنی مرضی کی ہوئی. اگر اسلام لازمی ہے تو پھر ہر چیز اسلام کی لازمی ہے، اس میں ہماری چوائس نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو آپ مانیں اس کو نہ مانیں. فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ نہیں کہا گیا کہ جتنی مرضی ہے داخل ہو جاؤ، جتنے مرضی ہے نہ داخل ہو. یہود و نصارہ جو اپنے دین سے بیزار ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا دل مانے گا ہم اس کو اختیار کریں گے، جو ہمارا دل نہیں مانے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. تو ہوا بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا. اب جو ان کا دل مانتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، جو دل نہیں مانتا چھوڑ دیتے ہیں. تو اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں. اس کے تمام مضامین لازمی ہیں، اس کے تمام حکم لازمی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. اللہ کا ہر امر اللہ کا حکم ہے، ہر بات اللہ کا حکم ہے، ہر چیز اللہ کا حکم ہے. لیکن یہاں پر وہ ذہن کے اندر کسی کے اگر سوال آتا ہے کہ یہ نہ مانوں تو کیا ہوگا، فرمایا نہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. فرمایا کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کرے پھر اس میں اس کو وہ ادھر ادھر کر دیں یا اس کو نہ مانیں، یا ان کا اختیار باقی رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے
اس کے بعد آپ کا اختیار ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، ایسی کوئی بات نہیں. کسی مومن مرد مومنہ عورت کے لیے یہ بات جائز ہے ہی نہیں ہے، یہ اختیار ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی کرے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے من وعن اس کو تسلیم کرنا، اس کی منشا کے مطابق تسلیم کرنا، اس کے نبی کے طریقے کے مطابق تسلیم کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کہا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ یاد. دوسری بات کہ میں نے عرض کیا پچھلے جمعے میں، یہ خاندان جو ہے یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ رشتے آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ ساری کی سارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رشتے دیے ہیں ان میں کوئی آپ کی چوائس نہیں کہ جناب آپ کے ساتھ جس کی لگے گی اس کو ہم مانیں گے، جس کی نہیں لگے گی نہیں مانیں گے. نہیں، ساری جس طریقے سے وراثت کے معاملے میں آپ کی کوئی چوائس نہیں کہ وراثت میں آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. آپ کو یہ بیٹا اچھا لگتا ہے اس کو آپ زیادہ دیں گے، یہ اچھا نہیں لگتا ہے اس کو آپ کم دیں گے، کوئی چوائس نہیں. یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی فرما بردار نہیں ہے، یہ بیٹا فرما بردار ہے، بیٹی کو نہیں دیں گے بیٹے کو دیں گے، کوئی آپ کا اختیار نہیں. جس طرح آپ کا اپنی وراثت پر اختیار نہیں ہے اس طرح آپ کا رشتوں پر بھی اختیار نہیں، کسی چیز پر آپ کا اختیار نہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو آپ نے ماننا ہے، من وعن ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے. اس کو اسلام کہتے ہیں. تب آپ کا خاندان، آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ، آپ کے رشتے بچیں گے. بصورت دیگر دنیا کے اندر ہر شخص کے رشتے کے اندر دراڑیں موجود ہیں، اور ایسی ایسی دراڑیں ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور دراڑیں آتی کہاں سے؟ دراڑیں ہمیشہ کمزور راستوں سے آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بلڈنگ کہاں سے ٹوٹتی ہے؟ بلڈنگ ہمیشہ وہاں سے ٹوٹتی ہے جہاں کمزوری آتی ہے. اور یہ کمزوری کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ کمزوری دین کی کمزوری ہوتی ہے. جہاں دین کمزور ہوگا وہاں رشتوں میں دراڑیں ہوں گی، جہاں دین کمزور ہوگا وہاں رشتوں میں دوریاں ہوں گی، جہاں دین کمزور ہوگا وہاں لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، جہاں دین کمزور ہوگا وہاں ذاتی مفاد کے لیے پوری زندگی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کریں گے، چہرہ تک نہیں دیکھیں گے. جہاں دین کمزور ہے وہاں ساری بات. تو دین کو مضبوط کرنا یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے کہ اپنے خاندان کے اندر اپنے دین کو مضبوط کریں. ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم میں سے ہر شخص جو ہے بادشاہ ہے، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر شخص ایک اس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہوا ہے، اس کا وہ پابند ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ تو نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا، آپ نے یہ سوال کیا صحابہ اکرام سے کہ میرے صحابہ یہ بتلاؤ کہ مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے. درہم و دینار نہ ہونا یہ مفلس کی علامت نہیں ہے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مفلس کون ہے؟ آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا ہزاروں نیکیاں، لاکھوں نیکیاں، کروڑوں نیکیاں لے کر آئے گا. نیکیوں کے انبار ہوں گے، پوری زندگی نیکیاں کرتا رہے گا، دفتروں کے دفتر ہوں گے نیکیوں کے. پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ ماجرا ہوگا کہ حقوق العباد، رشتہ داروں کے حقوق، خاندان کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق اس نے پورے نہیں کیے ہوں گے، وہ مجرم بن کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا. اعمال ہیں، ڈھیروں اعمال ہیں، زندگی بھر عمل کرتا رہا ہے لیکن اب مجرم بن کے کھڑا ہے. جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے جو اللہ نے اس پر لازم حقوق ڈالے ہوئے تھے، نماز کا پابند رہا، روزے کا پابند رہا، زکوٰۃ کا پابند رہا، حج کا پابند رہا، ہر نیک عمل کرتا رہا، لیکن رشتہ داروں کے حقوق سے وہ پیچھے ہٹا رہا. عزیز و اقارب کے حقوق اس نے پورے نہیں کیے، اب مجرم بن کے کھڑا ہے اللہ کے سامنے. اب بتلائیے، نماز تو نجات کا ذریعہ ہے، یہاں نماز نجات کا ذریعہ نہیں بن رہی اس کے لیے. روزہ نجات کا ذریعہ ہے، روزہ اس کو نجات نہیں دلا. زکوٰۃ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اب جنت میں داخل نہیں ہو رہا زکوٰۃ کے ذریعے. کیوں؟ اس کا یہ پہلو کمزور ہے، اس کا یہ پہلو یہ کمزور ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ اس نے کبھی اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، ان کے دین کا خیال نہیں کیا، ان کے دنیاوی امور کا خیال نہیں کیا، ان کے معاملات کا خیال نہیں کیا، ان سے زندگی بھر ناراض رہا، قطع تعلقی کر کے بیٹھا رہا.
فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر کھڑا کریں. اب مجرم کھڑا ہے اور رشتہ دار جمع ہو گئے, عزیز و قارب جمع ہو گئے. اب یہ جمع کیوں ہوئے ہیں کہ اللہ دنیا میں تو نے حقوق جو اس کے اوپر ہمارے رکھے تھے اس نے ادا نہیں کیے, اب ہمیں تو بدلہ چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ کیسے دیں گے؟ وہاں بدلہ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن کسی انسان کے بدلے کا کوئی اور تصور نہیں ہے ما سوائے اس بات کے کہ اس کا عمل اس کو دیا جائے یا اس کا عمل اس کو دیا جائے. وہاں عمل کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی, نہ درہم ہے, نہ دینار ہے, نہ پیسے ہیں, نہ سفارش ہے, نہ خاندان ہے, نہ قوم قبیلہ, سارے کے سارے معاملات ختم ہیں. اب صرف عمل ہے اس کے پاس. یہ عمل وہاں لے کر گیا ہوا, اور عمل وہاں سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک نیکی ایک انسان کی کم ہو جائے, ایک نیکی پورے میدان محشر میں ایک ایک شخص کے پاس جائے گا, ایک نیکی مجھے دے دو میں جنت میں چلا جائے گا, کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہو. اور یہ آیت مبارکہ فرمایا, پھر پڑھ لو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, فرمایا یہ پڑھ لو. تو وہاں پر کیا چیز ہے؟ وہاں پر عمل ہے انسان کے پاس. فرمایا یہ لو, تمہارا یہ حق پورا نہیں ہوا, یہ عمل اس کا تمہارے لیے, اتنا تمہارے لیے, یہ اللہ فیصلہ کرے گا وہاں. اب بتلائیے اگر دنیا کے اندر ہم اس پہلو کو کمزور کر کے جائیں گے تو ہمارے پلے کیا رہے گا وہاں؟ اگر ہم نے رشتہ داروں کے حق پورے نہیں کیے اور ہم نے ان سے پہلو تہی کی, پوری زندگی ناراض رہے, پوری زندگی اختلاف کا شکار رہے, پوری زندگی بغض اور عناد پالتے رہے, ان کے متعلق باتیں کرتے رہے, کل قیامت کو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال, اس کی نیکیاں ان کے نام اعمال, اس کی نیکیاں ان کے نام اعمال, یہاں تک کہ یہ شخص جس کی کروڑوں نیکیاں ہوں گی صرف حقوق العباد, رشتہ داروں کے حقوق پورا نہ کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب فرمایا اب کیا ہوگا؟ تقاضا کرنے والے باقی ہیں, جن کے حقوق پورے نہیں کیے وہ باقی ہیں, اور اس کے بعد نیکیاں ختم ہو چکی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج کا دن انصاف کا دن ہے, آج ظلم نہیں ہوگا, آج انصاف ہوگا. اب انصاف کیا ہے کہ ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں. یہ لو, اس کی برائی اس کے کھاتے میں, جتنی برائی جس کا ازالہ ہو جائے, جو اس کا حق مارا گیا ہے وہ اس کو کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے. اب یہ شخص جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا, اب گناہوں کی انبار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں جا رہا. صرف کس وجہ سے؟ فرمایا یہ مفلس ہے کہ جس کے پاس نیکیاں ہیں لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کے حقوق پورے نہیں کیے. سامعین محترم, ہم مسلمان ہیں, ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد, محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم پابند ہیں ان ضابطوں کے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ایک ایک بات کو مانیں, ایک ایک چیز کو اختیار کریں, ایک ایک حکم کو پابندی کے ساتھ پورا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن حدیث مبارکہ میں, سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس تشریف لائے, غار سے واپس آئے, تو آپ عجیب آپ کی کیفیت تھی, آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا, آپ کے جسم کے اوپر پسینہ موجود, آپ عجیب حالت میں تھے, جو حالت آپ کی تھی اس سے پہلے کبھی میں نے یہ حالت نہیں دیکھی. تو فرمایا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی, اور تسلی کیا تھی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ تو رشتوں کو پورا کرنے والے ہیں, آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں, آپ غریبوں مساکین بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ہیں, آپ نے کبھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی ہے. جو بندہ ہر ایک کے حق کو پورا کرتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرتے. سیدہ یہ کہہ سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت آ گئی ہو, لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سامنے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہزاروں پریشانیاں اس سے دور فرما دیتے ہیں. جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اپنے فرائض ادا کرتا ہے، ایک ایک چیز کلیئر کرتا ہے، تو فرمایا ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی پریشانی آتی ہے، اللہ اس کو بڑی پریشانیوں سے ایسے نکالتا ہے جس طرح مکھن سے باہر نکل جاتا. کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوتی. مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. گویا رشتوں کی تکمیل، رشتوں کا خیال رکھنا، آپ رشتوں کا خیال کریں گے اللہ آپ کا خیال کریں گے. آپ رشتوں کو جوڑیں گے اللہ آپ کو جوڑیں گے. آپ رشتوں پر وسعت کریں گے اللہ آپ پر وسعت کرے گا. آپ رشتوں کا خیر خواہی چاہیں گے اللہ آپ کی خیر خواہی کرے گا. یہ منسلک ہے آپ کے ساتھ، جیسا کریں گے ویسا اوپر سے حکم ہوگا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا. اب جو آپ خرچ کریں گے وہ آپ پر خرچ ہوگا، جو آپ خرچ کریں گے وہ آپ کو ملے گا. ایسے ہی فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرو، جو تم پورا کرو گے اوپر سے تمہارے لیے بھی وہی آرڈر ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال کے انسان تھے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سے نوازا تھا. بیٹی پر تہمت لگی اور بیٹی بھی کوئی عام بیٹی تو نہیں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہستیوں کے بارے میں نام لے کر فرمایا روئے زمین میں ان دو سے بڑھ کر مجھے کوئی پیارا نہیں. ایک ابوبکر صدیق ہیں اور ایک ان کی بیٹی صدیقہ کائنات. ان دو کے بارے میں وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ تو مجھے سب سے زیادہ پیارے. ان کے ساتھ کوئی رشتہ گہرا تھا نہیں، ان کا دین مضبوط تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا رسول اللہ سے تعلق اور محبت مضبوط تھی، جس کی بنا پر سب سے زیادہ ان کو کہا گیا کہ ان سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر الزام لگا، اور یہ رسول اللہ کی بیوی ہے. سبحان اللہ، کوئی عام عورت تو نہیں ہے کہ الزام لگ گیا تو بات ختم ہو گئی. لگانے والوں نے الزام لگا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. اللہ نے برات نازل کی. سورہ نور میں 18 آیات حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں نازل ہوئی. ابھی آیات برات جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کو تھوڑا سا رنج تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی کہ جن لوگوں نے الزام لگایا ان میں مصطح بن اساسہ بھی تھی. اب یہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ معمولی صحابی نہیں تھے، بدری صحابی تھے. بدری صحابی الزام لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ وہ صحابی تھے جن کے گھر کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق دیا کرتے تھے. اب ہونا کیا چاہیے، ہم کسی پر احسان کر رہے ہوں، کسی کے خرچے اٹھا رہے ہوں، گھر کا نظام چلا رہے ہوں، وہ ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبت ڈال دے، ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے اس سے بڑا حرام خور ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا خطرناک آدمی کوئی نہیں، اس کو تو مار دینا چاہیے. ساری دنیا کے سامنے اس کی اس کی برائیاں بیان کریں گے، اس کی خطائیں بیان کریں گے، اس کے بارے میں غلط نظریہ قائم کریں گے. لوگ کہتے ہیں میرا ہی کھاتا ہے اور میرے خلاف بولتا ہے. قربان جائیں، دیکھیں یہاں دین ہے نا، یہاں دین غالب ہے، یہاں دین کو اہمیت حاصل ہے. ذات پیچھے ہے، مال پیچھے ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آگے ہے. ہوا کیا، جب آیات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد مصطح بن اساسہ کا کوئی خرچہ نہیں دوں. بات حق پر بھی تھی، بات درست بھی تھی، فیصلہ درست تھا، لیکن میرے اللہ کو یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا. میرے اللہ نے جہاں حضرت عائشہ کی برات کی آیات نازل کی، اس کے متصل بات فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَأُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ صاحب فضل جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال اس لیے خرچ نہ کریں کہ مال خرچ کریں گے اس کے بعد ان کو اس کا بدلہ ملے گا. نہیں، فرمایا کہ مال اس لیے خرچ کریں کہ اللہ کا حکم ہے، میں اس لیے خرچ کر رہا. اس کا فائدہ دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ملے.
اگر آپ فائدہ دنیا میں لینا چاہتے ہیں پھر اس عمل کا فائدہ ہی کوئی نہیں. آپ نے اگر رشتہ داروں کے حقوق اس لیے پورے کرنے ہیں کہ دنیاوی طور پر فائدہ حاصل ہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے پورا کرنا ہے جو آپ پر لازم حقوق ہیں, آپ نے پورے کرنے ہیں. اس کا اجر کہاں ملے گا؟ ان اجری الا علی اللہ. ہو سکتا ہے جس کو آپ کھلائیں وہی آپ کا مخالف ہو, جس کو آپ پلائیں وہی آپ کا مخالف ہو. ہمارے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو احسان کرنے والا تو احسان کرے گا, آپ احسان کریں گے, باقی شر کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. آپ خیر کریں گے, آپ کی طرف سے خیر ہونی چاہیے, برائی اس کا معاملہ ہے. آپ نے اپنا جواب دینا ہے, اس نے اپنا جواب دینا ہے. لیکن اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو آپ بھی تو اسی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, آپ بھی تو اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا. اب جن پر الزام لگا تھا وہ رسول اللہ کی کیا تھی؟ بیوی تھی. لیکن یہ دین ہے, اسے دین کہا جاتا ہے, اسے اللہ کا حکم کہا جاتا ہے. میری ذات پیچھے, میری بیوی پیچھے, میرے معاملات پیچھے, میری عزت میرا شرف پیچھے ہے. اللہ کا حکم سب سے مقدم. بلا کر کہا ابوبکر آپ نے کیا بات کہی؟ کہا جی میں نے یہ کہا آج کے بعد اس کا خرچہ بند ہے. فرمایا نہیں. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, لو ابوبکر میں نے تمہیں سنا دی ہے آیت. وہ بھی تو ابوبکر صدیق تھے نا, 100 حجتیں نکالی جا سکتی تھی. اللہ کے رسول میرا دل دکھا ہے, میری بیٹی کا مسئلہ تھا. صدیقہ کائنات تھی, دنیا میں بہترین عورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے نکاح پڑھوایا ہے. اللہ کے رسول اس عورت پر الزام لگا ہے, میں تو نہیں مانتا. نہیں, فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم سنا اٹھ کر کھڑے ہو گئے, چادر گر گئی, آنسو جاری ہو گئے اور اعلان کر کے کہتے ہیں لوگوں سنو, اس سے پہلے جتنا خرچہ میں دیا کرتا تھا آج کے بعد مصطفیٰ کو اس سے ڈبل خرچہ دیا کروں. کیوں؟ قرآن پاک کی آیت کیا تھی؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تم دنیا والوں کو معاف کرو, صرف نظر کرو, درگزر کرو. تم یہ نہیں چاہتے کہ تم ان کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. تم ان کو معاف کرتے رہو اللہ تمہیں معاف کر دے. تم ان کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. یہ ایسے نظام ہوگا. اگر آپ معافی کا معاملہ نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیں یہ رشتے آپ کی کسی صورت میں قائم نہیں رہ سکتے. پروفیسر ڈاکٹر حماد الہی ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ ایک نسخہ دیا. نسخہ یہ ہے کہ ایک جیب میں معافی کی تھیلی رکھ لو, بھر لو جیب کے اندر معافی, اور دوسری جیب میں نیکیوں کی تھیلی رکھ. فرمایا کہ جو بھی غلطی کرتا ہے نا پورا دن صبح سے لے کر شام تک بس اس تھیلی کے ذریعے معاف کرتے رہو, معاف کرتے رہو, معاف کرتے رہو. شام کو کیا ہوگا؟ شام کو بستر پر جاؤ گے, جتنا تم نے لوگوں کو معاف کیا ہوگا اس سے بڑھ کر اللہ تمہیں معاف کر دے. اور انتقام کی آگ میں جلتے رہیں گے, انتقام کی آگ میں بھونتے رہیں گے, انتقام کے لیے کوشش کریں گے, محنت کریں گے, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا رات کو بستر پر سوئیں گے ضرور لیکن نیند نہیں آئے, آرام نہیں ہوگا, سکون نہیں ہوگا, تل ملا رہے ہوں گے, اندر کی دنیا جل رہی ہوگی, بغض اور حسد اور کینے کی آگ میں جل رہے ہوں گے. فرمایا اس لیے معاف کرو, معاف کرو, درگزر کرو, چھوڑو ان معاملات. یاد رکھیں رشتوں کو بچانے کا سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کرتے رہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے حق ادا کرتے رہیں. آپ حقوق پورے کریں, ان کا معاملہ اللہ تک چھوڑیں. کل اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سرخرو ہوں گے اور وہ کٹیرے کے اندر کھڑا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.